السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور سرد اور ویران تھا۔ سنگ مرمر کا فرش کسی مردے کی طرح سفید تھا، سفید بے جان ٹھنڈا۔ وہ بالکل سیدھی بیٹھی تھی، ساکت جامد سیدھ میں کسی غیر مری نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ جب سے ڈی جے آپریشن تھیٹر میں تھی، وہ یوں ہی ادھر بیٹھی تھی۔ آن ڈیوٹی ڈاکٹر نے کچھ بتایا تھا کہ خدیجہ کے برین میں بیری اینوریزم تھی، ایک پھولی ہوئی اینوریزم جو پھٹ گئی تھی، سب آرگنائزڈ ہیمریج۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بیری اینوریزم پھٹنے سے مریضوں میں سے 80 سے 90% کی موت ہو جاتی ہے۔ کم سے کم 10% امید تھی، اور وہ اسی 10% امید کو تھامے بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا، جیسے بھاری سیل سے سر کو کچل دیا گیا ہو۔ پھر بھی اس نے کہیں سے ہمت مجتمع کر کے ڈی جے کے گھر والوں کو فون کر دیا تھا۔ اس کے باپ بھائی کی پریشانی، ماں کے آنسو، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے ابو ترکی آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا بھائی جو فرانس میں مقیم تھا، وہ بھی رات تک پہنچ جائے گا۔ بس اس کی سمجھ میں یہی بات آئی تھی۔ بار بار کوئی نہ کوئی اسے فون کرتا، اور وہ ہر بات کے جواب میں بھیگی آواز سے اتنا ہی کہہ پاتی، مجھے نہیں پتا ڈاکٹر باہر نہیں آئے۔ اور وہ یوں ہی نڈال سی بینچ پر بیٹھی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت میں آنکھوں سے گر رہے تھے۔ 10% کی امید۔ اس نے گود میں رکھے موبائل کو دیکھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھا کر پیغام لکھنے لگی۔ میں ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل میں، ڈی جے کو برین ہیمریج ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ اور جہان کو بھیج دیا۔ ان کے درمیان اگر کوئی تلخی تھی بھی تو اسے یاد نہیں تھی، اگر یاد تھی تو صرف اور صرف خدیجہ۔ اذان کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور وضو کر کے واپس ادھر آئی۔ کوٹ اس نے وہیں بینچ پر چھوڑ دیا اور اب نیلی قمیض کی آستینیں گیلے بازوؤں سے نیچے کر رہی تھی۔ چہرہ، ہاتھ اور ماتھے سے بال گیلے تھے۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے۔ چند روز قبل کی 2 لڑکیوں کی گفتگو اسے یاد آ گئی۔ وہ سلام پھیر کر تشہد کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا، اور یہ وضو کا پانی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیاں ملائے انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اللہ، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے ڈی جے میری بیسٹ فرینڈ ہے، سب سے اچھی دوست، زارا، ارم، ان سب سے اچھی دوست۔ اسے ہم سے مت چھینیے۔ اس کے ماں باپ وہ بوڑھے ہیں، وہ مر جائیں گے۔ آپ ہمیں ایسا مت آزمائیں، آپ ہمیں ڈی جے واپس کر دیں۔ میری 10% کی امید کو ہارنے مت دیں۔ وہ ہتھیلیوں پر چہرہ جھکائے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ شفون کا نیلا دوپٹہ سر سے پھسل کر گردن کی پشت تک جا گرا تھا۔ میں اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ ہیں، آخری بھی آپ ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکے گا، اور اگر آپ نے دے دیا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں، آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں۔ اس کے دل پر گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اس کا دل ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس کوئی نہیں ہے جسے مانگ سکوں، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے دے سکے۔ میری ایک دعا مان لیں، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کوئی خواہش نہیں کروں گی۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ میں ہر وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے۔ میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔ وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں رہی تھی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتیں، اسے کچھ یاد نہیں، بس اندھیرا چھایا رہا تھا جب اس نے جہان کو تیز تیز قدموں سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پر بیٹھی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ کیا ہوا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ بیری نیوریزم پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں سب آرگنائزڈ ہیمریج، اسے خود جو سمجھ میں آیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھتی گئی۔ اوکے اوکے، وہ سر ہلا کر بات ختم کر کے واپس آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا، یہ کھاؤ۔ اور جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو۔ اس کے اصرار پر اس نے بامشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پی کر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، حیا تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتا ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ اب وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی، تمہیں پتا ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری۔ ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں اس لیے مجھے خدیجہ ہی کہیں۔ شام کی ایک دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی اور آج آسمان کھل کر برسا تھا۔ لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تبھی اسی طرح پھپھو کے لاؤنج میں صوفے پر پاؤں رکھ کے بیٹھی، گھٹنوں پر سر دیے رو رہی تھی۔ ایویں ہی سامان گم گئے، ہم ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے سبت ہو گیا تھا۔ وہ منظر یوں ہر جگہ چھایا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ جس سے سارا خون نچڑ گیا ہو، بند آنکھیں، اسٹریچر پر ڈالا بے حس و حرکت وجود۔ وہ اس منظر میں مقید ہو گئی تھی۔ ایویں برف نہ پڑے، وہ تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دے۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور وہ 2 دن کی کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ تب اسے جہان اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی نہ کوئی بات کرتی، بس روئے چلی جاتی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم سے لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی بھی تھی تو یہ کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دیں، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں پھپھو اور جہان کھڑے یہی بات کر رہے تھے۔ ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ، اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلے بھیجوں تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ ہے نا، انہیں علم ہوا تو انہیں یہی بتائیں گے کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو جہان سکندر، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ پارک ٹاور ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے؟ تھوڑے سے شو مارنے میں کیا ہی حرج ہے؟ جب پھپھو نے آ کر یہ بتایا کہ جہان اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے دن بھی لگیں، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے فی الحال جہان سکندر سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم سا بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھی، صرف حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اتاترک ایئرپورٹ پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ جہاز دھیرے دھیرے محو پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرہ کے سمندر پر بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے، نرم روئی کے گالوں کی طرح سرمئی بادل۔ ان میں اتنا پانی لدا تھا جتنا اس کی آنکھوں میں تھا، یا شاید اس کے آنسو زیادہ تھے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اس نے خود کو ایئرپورٹ پر ابا کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اس کا سر تپ تپاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ ایسا کہ بس اب وہ ان کے پاس رہے گی، اب وہ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود نہ ہار مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ وہ اماں کے ساتھ ڈی جے کے گھر میں تھی، وہاں ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ اس کی امی اور بہنوں کا بلک بلک کر رونا، ماتم، بین سسکیوں کی آوازیں، چیخیں، جوان موت تھی، اور گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو دلاسا نہ دے سکی، بس ایک کونے میں بیٹھی بے آواز روتی گئی۔ اچھا پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کری جا چکی تھی، مگر غم ابھی بھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ خدیجہ کی بہنیں اس سے اس کے بارے میں پوچھتی تھی مگر وہ کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ ساری باتیں ختم ہو گئی تھیں، دنیا برف کا ڈھیر بن گئی تھی، مرمرہ کے سمندر پر تیرتی برف کا ڈھیر۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ۔ سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہاں آرزو گھنا جنگل تھا، اونچے درختوں کے پتے سنہری دھوپ کو مٹی تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ دوپہر کے وقت بھی ادھر ٹھنڈی میٹھی سی چھایا تھی، بہاریں اسی چھایا میں ادھر ادھر بھاگ ببول کے سفید
پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی۔ عائشہ گل ایک درخت تلے زمین پر بیٹھی سامنے پھیلے کپڑے پہ رکھے ہوئے بہت سے سرخ جنگلی پھولوں کو دھاگے میں پرو رہی تھی۔ قریب ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ جب بہت سے پھول جمع ہو گئے تو وہ عائشہ کے پاس آئی۔ عائشہ، سفید پھولوں سے بھری ٹوکری اس کپڑے پر ایک طرف الٹتے ہوئے اس نے پکارا۔ ہوں، اس نے جواباً کہتے ہوئے ہاتھ سے سفید پھولوں کا ڈھیر نئے پھولوں سے ایک طرف سمیٹ دیا۔ سفیر تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ وہ خالی ٹوکری رکھ کر اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر یوں بیٹھ گئی کہ اب ان کے دونوں کے درمیان پھولوں والا کپڑا بچھا تھا۔ لڑ نہیں رہا تھا، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اونچا اونچا کیوں بول رہا تھا؟ بہاریں نے دونوں ہاتھوں پہ چہرہ گرا کر الجھی الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ گردن جھکا کر سوئی پھولوں میں ڈالتی عائشہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب انسان دوسرے کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ یوں ہی اونچا اونچا بولتا ہے۔ تمہیں پتا ہے نا، اس کے پیرنٹس اس کی شادی اس کی پاکستانی کزن سے طے کرتی ہے۔ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس نے سوئی کو پھول کی دوسری طرف سے نکال کر کھینچا۔ دھاگا کھینچتا چلا گیا۔ پھولوں کی لڑی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ شادی مرضی سے ہوتی ہے نا؟ ہاں۔ اب وہ بہارے کے سفید پھولوں کو ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹول رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی ہوں گی تو میں عبد الرحمن سے شادی کروں گی۔ پھولوں کو سمیٹتا ہوا اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے ایک خفگی بھری نگاہ بہارے پر ڈالی۔ بری بات بہارے گل، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کرتی، مگر میں نے عبد الرحمن کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، عائشہ گل نے روانی سے بولتی بہارے یک لک تکتی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ خدایا، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہارے نے لاپرواہی سے شانے جھکائے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا، عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتا ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اس کی بات پر عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھول اٹھانے لگی۔ مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑنا نا؟ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو، وہ ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہے، مگر تم اپنا وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو وہ تمہارے وعدوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، اب کی بار مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ اب تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ سمندری سیگل کا غول پھڑپڑاتا ہوا ان کے اوپر سے گزرا۔ عائشہ گل نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندے یقیناً پورے بیوقدا کا چکر کاٹ کر اب سمندر کی طرف محو پرواز تھے۔ عائشہ گل چند لمحے ان پرندوں کی پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہوئے تو بہارے نے پکارا، بولو۔ وہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں اب سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پرو رہی تھی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو نا، ایک بات بتاؤ گی؟ بہارے ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ بیوقدا کی پولیس بہت بری ہے، وہ عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ وہ رک رک کر تذبذب سے پوچھ رہی تھی۔ عائشہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہارے خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبد الرحمن کی بہن کو کیا پتا؟ اور تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی؟ میں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بہارے نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ عائشہ دھاگا دانت سے توڑ کر لڑی کے دونوں سروں کو آپس میں گرا لگانے لگی۔ اس کے چہرے پر واضح اداسی بکھری تھی۔ وہ دوپہر میں خدیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند بھی تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پر ابا اور اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پر اسنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پر دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھی۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پر دوپٹہ لے لیتی جو پیچھے کیچر تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کر سادہ ٹراؤزر پر ٹخنوں کو چھوتی، سفید لمبی قمیض پہنے، ہم رنگ دوپٹہ سر پر لپیٹے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نماز ان 3 دنوں میں وہ قریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ خدیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے وہ اٹھی اور پھر دوپٹہ شانوں پر پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ شانے تک آتے بالوں کو کیچر میں باندھا وہ عام حلیوں میں بہت جاذب نظر لگتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا؟ انہوں نے اسے گلے سے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ جی، وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ میں بھی کوشش کروں گی۔ گڈ، اچھا باہر آ جاؤ، تایا ملنے آئے ہیں مجھ سے؟ ہاں، اور جہان سے بھی۔ اوہ ہاں، کدھر ہے وہ؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا۔ بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا، ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا ہے، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے زبین کا بیٹا، ذرا وہ کہتے ہوئے جھچکی،
ذرا پراؤڈ سا ہے؟ نہیں نہیں، وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے اور بعد میں، حیا نے گہری سانس لی، بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے، وہ جھک کر ان دونوں سے ملی۔ جسے برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے چیرا، وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھی اور ان کے عقب میں جہان بھی تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلو پر لمبی سفید دھاری تھی کے اوپر بازوں والی سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، آنکھیں خمار آلود تھیں جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو، چہرہ اور سامنے کے بال گیلے تھے، وہ شاید پانی کے چھٹے مار کر تولیے سے منہ کچھ کیے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لان کے دہانے پر پہنچا تو لمحہ بھر کے لیے ذرا تذبذب سے گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پر ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے، پھر ذرا جھجک کر گھاس پر چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا ہے، ترکی میں گھاس پر چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا اور موقع ملنے پر وہ اور ڈیجے اپنی تسکین کے لیے گھاس پر ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھی۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے، اس سے مل کر رسمی انداز میں حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تھینکس۔ وہ کبھی رسمن نہیں مسکرایا اور اسی سرد انداز میں کہتا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ یہاں آنے پر قطعاً راضی نہیں تھا، وہ جانتی تھی سبین نے گویا قسم کھا رکھی تھی کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے کیسے خیال آیا تمہیں بھیجنے کا؟ اس کے لیے دی انداز کا اثر تھا کہ تایا فرقان کے مسکراتے لہجے کے پیچھے ذرا سی چبھن در آئی۔ ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا آکورڈ لگ رہا تھا، سو مجھے آنا پڑا، بغیر کسی لگی لپٹے کہ اس نے کہہ ڈالا۔ منگیتر منقوہہ کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے تو اپنی کزن تک نہیں کہا، گویا رشتوں کی حدود واضح تھی۔ مگر وہ کیئر ٹیکر ان پر بڑی سخت نگاہ رکھتا تھا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی، اس کے گھر کے مرد آج بہت تول تول کر الفاظ ادا کر رہے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شانے چکا دیے۔ جہان جوس لوگے یا پھر کافی یا چائے؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا، وہ مردوں کی بنسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھی۔ بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے روانگی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی ناسمجھی دیکھ کر لمحہ بھر کو متذبذب ہوا، پھر فوراً تصحیح کی۔ بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو بیٹا آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی، کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ میں ایک ریسٹورینٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی، البتہ تایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لا تعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیرے سے بولی، استقلال اسٹریٹ پر ایک ریسٹورینٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم ایم عالم روڈ پر دو ریسٹورینٹس۔ وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدل گئے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تبھی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئی۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا؟ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جلدی اٹھ کر چلے گئے، البتہ جاتے وقت وہ جہان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پر سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن، پھر تم اگلی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چون کر ابا کو دیکھا۔ اوکے۔ جہاں نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑو، اب میرا مزید حوصلہ نہیں تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، کتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے، کل کو کچھ ہوا تو؟ ابا اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔
ईरम सोनिया भाभी और दावर भाई के उस तरफ बैठी थी। फरूख की कॉल थी, सो वो अस्पताल में था। ईरम हया से जरा रुखाई से मिली। उसका खिंचा खिंचा और खामोश सा अंदाज हया को सारी वजह समझा गया। उस रात वो यकीनन पकड़ी गई थी, मगर हया ने उसे नहीं बचाया था। सो ताया के सामने उसका पोल खुल गया। इसलिए वो हया को इस सब का जिम्मेदार समझती थी, मगर उसने असर नहीं लिया। वो डीजे का सदमा इतना गहरा लिए हुए थी कि उसे अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। दावर भाई और ताया फुरकान जहान से तुर्की के मुतालिक छोटी छोटी बातें यूं ही बरसबील तस्करा पूछ रहे थे कि सोनिया ने सर झुका दिया। श्योर, जहां ने शाह ने झुका दिए। जैसे आप आए या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? खाना दरमियान में था जब ताया फुरकान ने बहुत सरसरी से अंदाज में कहते हुए गोया पहला पत्ता फेंका। हया ने जरा चूक कर इन्हें देखा और फिर फातिमा को, जो हया की तरह ही चूकी थी। जो बात इन दो माह में वो खुद और इतने अरसे से उसके माँ बाप सबीन फूफो या जहान से नहीं पूछ सकते थे, वो ताया फुरकान ने बड़े आराम से पूछ ली थी। कुछ सुरमाया जमा हुआ तो जवाहर मॉल में एक रेस्टोरेंट खोल लूंगा। चमचे और कांटे से चावल प्लेट से उठाते हुए उसने जवाब दिया। तुम दावर से साल भर ही छोटे हो ना? उसने इस बात में सर हिला दिया। भाई, दावर मियाँ तो अब मजीद स्टैब्लिश होने के हक में बिल्कुल नहीं है, और साहब सादे का ख्याल ये है कि इस उम्र में फैमिली शुरू कर देनी चाहिए। सो हमने इनकी शादी कर दी। तुम्हारा क्या ख्याल है? ताया फुरकान चावलों की प्लेट में रायता डालते हुए पूछ रहे थे। हया के हलक में नवाला फंसने लगा। उसने झुका सर मजीद झुका लिया। जहां ने जरा से कंधे झुकाए। दावर के पास उसके वालिद का स्टैब्लिश्ड बिजनेस था, सो वो उस पॉइंट पर शादी अफोर्ड कर सकता था। उसने सलाद की प्लेट से खीरे का एक टुकड़ा अपनी प्लेट में रखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। काम तो खैर तुम्हारा भी एस्टेब्लिश्ड हो गया, मेरे ऊपर अभी काफी कर्ज है। वो जरा सा हल्का हो जाए तो ही कुछ सोचूंगा। हया ने गर्दन मजीद झुका ली। क्या था? अगर वो अपनी लैंड लेडी के कर्जे का जिक्र ना करता, कुछ भरम तो रहने देता। एक तबसरा करते हुए तासुब से सर झटका। सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला। फातिमा की पेशानी पर नागवारी से शिकने उभर आई थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। ताया बड़े थे, उनके सामने कोई नहीं बोल सकता था। वेल, ये डिपेंड करता है। जहां ने कोल्ड ड्रिंक के गिलास से छोटा सा घूंट लेते हुए कहा। मेरा ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्जी मुसल्लत ना करें तो चीजें ठीक रहती हैं। साइमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। फातिमा के चेहरे पर एक तारीक साया लहराया और हया की गर्दन मजीद झुकी। भरे पंडाल में गोया उसकी बेइज्जती कर दी गई थी। ये भी ठीक है, ताया फुरकान ने सर हिलाकर तायद की। तुम्हारी वापसी कब है? जवाब मिल गया था, सो बात बदल दी। सोमवार की सुबह की फ्लाइट है। हया तो नहीं जा रही ना? वैसे मेरा भाई मेरी तरह बुजदिल नहीं, बल्कि काफी बहादुर है। मेरी बेटी ने भी आकर इसी स्कॉलरशिप का कहा था, मगर मैंने उसकी माँ से कहा कि इसे समझाओ, अकेली लड़की जब दूसरे मुल्क यूं तन तनहा जाती है तो पूरा खानदान उंगलियां उठाता है। भाई, बच्ची जितनी एहतियात करे, लोग तो बातें बनाते हैं। को एजुकेशन में पता नहीं कैसे रहती है। वहां अकेले बाहर आना जाना होगा, किससे मिलती है किससे नहीं। फिर कोई ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप तो हो गए बदनाम। खैर, वैसे तुर्की तो अच्छा मुसलमान मुल्क है, और तुम्हारी फैमिली साथ ही तो हमें अपनी बेटी की तरह से बेफिक्री रहती थी। उन्होंने कहते हुए मुस्कुराकर हया को देखा, जो खामोशी से प्लेट में धरे चावल कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा नहीं रही थी, किसी ने महसूस नहीं किया। हया, तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए? साइमा ताई ने गुफ्तगू का रुख उसकी तरफ मोड़ा। उसने जरा सी नफी में सर हिला दिया। अभी देखूंगी। उसे इल्म नहीं था कि अम्मा ने कपड़े बनवाए हैं या नहीं। चलो, तुम रेडीमेड भी ले सकती हो, आसानी हो जाएगी। सारा मसला मेरी इरम का होता है। दुपट्टा शिफॉन का ना हो, पतला दुपट्टा सर पे ही नहीं टिकता, आसीन बारीक ना हो, और फिर जो जोड़ा अच्छा लगता है उसकी आस्तीनें ही गायब होती हैं। तुम्हारी तो खैर है, तुम सब ही कुछ पहन लेती हो। सारी मुसीबत तो मेरी आई रहती है। बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात खत्म करके उन्होंने एक नजर जहान पर डाली। वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों कर दी बेटा? और लो ना, खाना ठीक लगा तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस जरा मिर्चें ज्यादा थी। वो पहली दफा कदरे मुस्कुराकर बोला। जहां ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहां सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया। रात देर गए जागने के बाईस को सुबह 3 चढ़े तक सोती रही, और आंखें खुली भी तो मोबाइल की आवाज से। उसने मंदी मंदी सी आंखें खोली और साइड टेबल पर रखा अपना पाकिस्तानी मोबाइल उठाकर दिखा। वहां प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। उफ, ये फिर पीछे पड़ गया, और उसे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा। हेलो। उसने कोहनियों के बल उठते हुए फोन कान से लगाया। वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वही धीमा खूबसूरत गंभीर लहजा। उसकी परेशानी पर बाल पड़ गए। क्यों फोन किया आपने? आपकी दोस्त का सुना, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस या खुशी हो, मुझे फोन मत कीजिएगा।
آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ آپ اگلے بندے کی پوری بات کیوں نہیں سنتی؟ مجھے کہنے تو دیں جو میں کہنا ہے۔ اسے جیسے غصہ آ گیا۔ دیکھیں میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشو ہوا ہے، مگر بات جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ آئندہ فون کریں گے تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ خدا حافظ۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر فون بند کیا اور تکیے پر اچھال دیا۔ پتہ نہیں کون سا گناہ تھا اس کا جو وہ شخص اس کے پیچھے پڑ گیا، اور اپنے ساتھ بہت سے مسائل اس کے پیچھے لگا دیے۔ شام میں فاطمہ کے بے حد اسرار اور پھر ناراض ہونے کی دھمکی کے بعد حیا وہ کامدار انارکلی فراک پہننے پر راضی ہوئی جو رنگ کے فرق کے ساتھ تمام لڑکیوں نے مہندی کے لیے بنوائے تھے۔ اس کا قطعاً تیار ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر فاطمہ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جو ہو چکا ہم اسے بدل تو نہیں سکتے، پھر لوگوں کو خود پر تمسخر کرنے کا موقع کیوں دیں؟ فریش ہو کر جاؤ ورنہ تمہاری تائی کوئی نہ کوئی قصہ بنا دے گی۔ لمبا انارکلی فراک گہرے سبز رنگ کا تھا اور اس پر دھکے کا سلور کام تھا۔ ساتھ میں سونیا بھابی نے اس کو اپنا سبز اور سلور پراندہ باندھ دیا تھا کہ سب لڑکیاں پراندے پہن رہی ہیں۔ سلور ٹیکا بھی سونیا نے ہی اس کی پیشانی پر سجایا، مگر کسی بھی قسم کے سنگار کے لیے وہ قطعاً راضی نہ تھی۔ اچھا کاجل تو ڈال لو۔ سونیا اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اسے کاجل تھمانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ وہ اس وقت آیا فرقان کے گھر میں تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج میں ہر طرف رشتہ داروں کی چہل پہل تھی۔ مہوش اور سہرش کی چھوٹی بہن ثنا کیمرہ لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس کا فراک سرخ کلر کا تھا، سونیا کا اپنی بری کا تھا ہلکا گلابی۔ نہیں رہنے دے بھابی، اس نے بددلی سے چہرہ پیچھے ہٹایا۔ چاندی کے گول ٹیکے نے دھلے دھلائے چہرے کو سجا دیا۔ سونیا تعصب سے سر جھٹک کر گویا اس پر ماتم کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس نے ایک آخری نگاہ دیوار پر آویزاں آنے پہ ڈالی، کامدار سبز دوپٹہ کندھے پہ ڈالے اور دوسرا پلو بائیں بازو سے آگے کو نکالا اور پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تبھی اس نے جہان کو دیکھا۔ وہ سب سے لا تعلق سا اپنے موبائل پر کچھ پڑھتا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے 2-3 کرتے لے آئی تھی، اور اس وقت اس نے ان میں سے ایک سیاہ والا کرتا زیب تن کر رکھا تھا جس کے گلے پر سنہری دھاگے کا کام تھا۔ آستینے کونیوں تک موڑے وہ کوئی میسج پڑھ رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر باریک ہیل سے زینے اترنے لگے۔ ٹاکسن والا واقعہ سے نہیں بھولتا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پر تھی جب جہان نے سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ حیا وہ آخری زینے پر ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے ٹھہر سی گئی۔ میں نے اپنی سوموار کی فلائٹ بک کروائی ہے۔ تمہاری بک تو نہیں کروانی نا؟ تم واپس نہیں جا رہی رائٹ؟ لا تعلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات پوچھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ نہیں میں واپس نہیں جا رہی۔ ابا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اسے نہیں بدلتے۔ وہ آخری زینہ اتر کر اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ اوکے۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ثنا اسی پل کیمرہ لیے ان کے سامنے آئی۔ ایک منٹ جہان بھائی یہیں کھڑی رہیے، میں آپ دونوں کی پکچر لے لوں، خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جہان نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدرے ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا۔ ثنا جو فوکس کر رہی تھی اس نے ذرا سا حیران ہو کر کیمرہ چہرے سے نیچے کیا۔ کسی کی پکچر بنانے سے پہلے اسے پوچھ لینا چاہیے۔ لب نیچے ذرا درشتی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ثنا کا رنگ ماند پڑ گیا۔ اس کا کیمرے والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر راہداری کی سمت دیکھا جہاں وہ جاتا دکھائی دے رہا تھا، پھر دبے دبے غصے سے سر جھٹکا۔ میری توبہ، جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا ان سے بات بھی کروں۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ حیا نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور سر کو خفیف سی جنبش دے کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پاس رونے کے لیے بہت سے غم تھے۔ مہندی کا فنکشن زاہد چچا کے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ لان کافی کھلا اور وسیع تھا۔ 100 کناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی، باقی اطراف کھلی رکھی گئی، جہاں ہر سو دیواروں پر لڑیوں کی صورت بتیاں جگمگا رہی تھی۔ اسٹیج پر رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا اور مہوش اس پر کسی ملکہ کی شان سے بیٹھی تھی۔ اس کا انارکلی فراق باقی لڑکیوں کے برعکس 2 رنگا تھا، سرخ اور زرد۔ انہی 2 رنگوں کا پراندہ آگے کندھے پر ڈالا، دوپٹہ سر پر ٹکائے، وہ مسکرا کر بہت پر اعتماد طریقے سے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس اعتماد میں غرور کی جھلک بھی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پر لوٹانے کے بعد اب بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھا اس کا ماموزاد عفان عام سی شکل کا کینیڈین نیشنل تھا، مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ تازہ بے حد امیر ہوا ہے۔ ابھی یہ کہانی حیا نے پوری سنی نہیں تھی۔ وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہاں جگہ جگہ ایسی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنے سبز فراق میں ادھر ادھر خوش باش پھر رہی ہوتی، مگر آج وہ اندر سے اتنی بیزار اور اداس تھی کہ وہیں بیٹھے سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں آ جا رہے تھے۔ ثنا اپنا کیمرہ اٹھائے ماتھے پر جھولتا ٹیکا سنبھالتی ادھر ادھر اٹھلاتی تصویریں کھینچتی پھر رہی تھی۔ اسٹیج پر سائمہ تائی جھک کر مہوش کو مہندی لگا کر اب مٹھائی کھلا رہی تھی۔ ایرم بھی وہیں تھی۔ اس کا انارکلی فراک ہلکا فیروزی تھا اور کبھی وہ دوپٹہ گردن میں ڈال لیتی تو کبھی سر پر لے لیتی کہ خواتین اور مردوں کا ایک ہی جگہ انتظام تھا، اور تایا فرقان بھی آس پاس ہی تھے۔ زاہد چچا روشن خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا۔ سو مہندی کا فنکشن مشترکہ رکھا گیا تھا، البتہ ان کے خاندان کے لڑکے اور مرد
ذرا الگ تھلگ چند میزوں پر براجمان تھے تاکہ برائے نام ہی صحیح مگر پارٹیشن ہو جائے۔ طاہر، فرقان اور سلیمان صاحب سب وہیں تھے۔ وہ اسی طرح بیٹھی پراندہ آگے کو ڈالے غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہان کو ڈھونڈنا چاہا اور وہ اسے نظر بھی آ گیا تھا۔ دور مردوں کی طرف طاہر، فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کرسی پر ٹانگ جمائے ہوئے آستینے عادتاً کونیوں تک مڑے وہ خاصا لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ جی بھر کر بور ہو رہا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر واپس سٹیج کو دیکھنے لگی جہاں اب فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کی جڑواں بہن سہرش بیٹھی مسکرا کر کیمرے کو دیکھتی تصویر بنوا رہی تھی۔ اس کا انارکلی فراک پستہ رنگ کا تھا۔ دونوں بہنوں کی شکل صورت سمیت سب مختلف تھا مگر بدلے بدلے یہ مغرور انداز یکساں تھے۔ ثنا چونکہ چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف، سو اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ حیا ادھر بیٹھی ہو؟ ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پر ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پر آ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدرے دوستانہ تھا۔ ہاں تم سناؤ، تھک گئی ہو؟ وہ بھی جواباً نرمی سے بولی، ہاں بس تھوڑی بہت۔ اچھا، وہ لہجہ ذرا سرسری بنا کر بولی، فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال۔ حیا نے گہری سانس کو اندر کھینچ کر خارج کیا تو ارم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا؟ ہاں فون فارغ ہے، جب چاہے لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں لوڈ ہی نہیں ہے۔ دوپہر سے ظفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تو اس کو بھیج کر کارڈ منگواؤں۔ اس نے طاہر فرقان کے کل وقتی کوک کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا تھا، مگر وہ ارم کو فون نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا، ارم کے چہرے پر واضح مایوسی پھیلی تھی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لے آؤں؟ وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے لے لوں گی، میرا فون ذرا ریپیئرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو۔ خیر تم سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک تھا؟ وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ ہاں بس وہاں کی تو اب دنیا ہی بدل گئی ہے، مگر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ مہوش سہرش کے انداز اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے پراندے کو ہاتھ سے پیچھے کمر پر ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار کر ہی دیا۔ آخر دونوں کزنیں تھیں اور کبھی بہت اچھی دوست بھی ہوا کرتی تھیں، دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا، ارم سرگوشی میں کہتے ہوئے ذرا قریب کھسک آئی۔ یہ جو عفان صاحب ہے نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریالٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتا ہے اور ان سب کی جون ہی بدل گئی۔ سنا ہے دونوں ہنی مون ٹرپ پر یورپ کے ٹور پر جا رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تبھی میں کہوں، اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ارم کچھ دیر مزید بیٹھی پھر اٹھ کر چلی گئی۔ حیا کو اگر کسی نے اسٹیج کی طرف بلایا بھی نہیں تو وہ گئی بھی نہیں اور اصرار بھی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے صدمے سے سب واقف تھے، مگر اس کی دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا اور وہ کسی سے ایسی توقع کر بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی دل پر ایک بوجھ سا تھا، کتنی بے حس تھی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، سب کام جاری و ساری رہتے تھے۔ اور ایک دم سے بجلی غائب ہوگی، ساری بتیاں گل ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا۔